السلام علیکم۔ آج ہم فورتھ کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 22 ہے، ایک کتا اور اس کی پرچھائی، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 ہے، منہ میں ٹکڑا لیے ہوئے کتا ایک دریا کو تیر کر اترا۔ تشریح: یہ شعر نظم ایک کتا اور اس کی پرچھائی سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں۔ یہ نظم چہارم جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں موجود ہے۔ اس نظم میں شاعر ایک کتے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو اپنے منہ میں گوشت کا ٹکڑا لے کر دریا میں سے تیر کر گزرنا چاہتا ہے۔ شعر نمبر 2، پانی آئینہ سا رہا تھا چمک، نظر آتی تھی تہ کی مٹی تک۔ تشریح: کتا جس دریا میں تیر رہا تھا اس کا پانی اتنا صاف شفاف تھا کہ دریا کی تہ کی مٹی بھی نظر آ رہی تھی۔ شعر نمبر 3، اپنی پرچھائی پر کیا جو غور، اس کو سمجھا کہ ہے یہ کتا اور۔ تشریح: اس کتے نے تیرتے ہوئے اپنا عکس پانی میں دیکھا، اس نے غور کیا تو اسے لگا کہ یہ کوئی اور کتا ہے۔ شعر نمبر 4، منہ میں ٹکڑا دبا رہا ہے یہ، گہرے پانی میں جا رہا ہے یہ۔ تشریح: کتا اس عکس کو دیکھتا جاتا تھا اور سوچتا جاتا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک اور کتا ہے اور وہ اپنے منہ میں ایک اور گوشت کا ٹکڑا لے کر پانی میں تیر رہا ہے۔ شعر نمبر 5، حرص نے ایسا بے قرار کیا، جھٹ سے غرا کے اس پہ وار کیا۔ تشریح: جب کتے کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک دوسرا کتا ہے تو اس کے دل میں لالچ آ گئی، اس نے دوسرے کتے سے گوشت کا ٹکڑا چھیننے کے لیے غرا کر اس پر حملہ کیا۔ شعر نمبر 6، جوں ہی ٹکڑے پہ اس کے منہ مارا، اپنا ٹکڑا بھی کھو دیا سارا۔ تشریح: کتے نے دوسرے کتے پر حملہ کرنے کے لیے منہ کھول کر اس کا ٹکڑا چھیننا چاہا، مگر اس کے منہ کے کھلتے ہی اس کا اپنا ٹکڑا بھی پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ شعر نمبر 7، وہاں نہ ٹکڑا نہ کتا تھا، وہم تھا وہم کے سوا کیا تھا۔ تشریح: وہاں نہ گوشت کا ٹکڑا تھا نہ ہی کوئی اور کتا تھا، یہ تو صرف اس کا وہم تھا، وہاں کچھ ہوتا تو اس کو ملتا، حقیقت میں تو صرف اس کا اپنا عکس تھا۔ شعر نمبر 8، یوں ہی جتنے ہیں لالچی ناداں، کر کے لالچ اٹھاتے ہیں نقصان۔ تشریح: شاعر اس شعر میں یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ لالچ کرنے والے ہمیشہ
اسی طرح نقصان اٹھاتے ہیں۔ لالچ کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شعر نمبر 9، باندھتے ہیں کہاں کہاں کے خیال اور کھو بیٹھتے ہیں اپنا مال۔ تشریح، لالچ کرنے والے کیسے کیسے خیال کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کا مال لے کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے مال کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ شعر نمبر 10، تم ہوس میں سیڑھی نہ بن جاؤ، جو ملے اس کو کام میں لاؤ۔ تشریح، شاعر اس شعر میں ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں لالچ میں بے وقوف نہیں بننا چاہیے اور جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر صبر اور شکر سے گزارا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔